معذرت کریں کہ جی ان کے سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے اگر دل آزاری ہوئی ہے اس پورے ہاؤس کی، ممبران کی، بلوچستان کی، بلکہ پورے پاکستان میں، آپ یقین کریں ہر آدمی پورے پاکستان میں اس پہ اتنی بات کر رہا ہے کہ جی ہم نے اس طرح کا ماحول جو ہے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہی بلوچستان کے اندر، کہ بلوچستان کی اسمبلی کے اندر گھس کے لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ ہاں باہر تک ہم نے بھی دیکھے ہڑتال ہوئی ہے، جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا کتابیں پھینکی جا رہی تھی، لیکن اس ہال کے اندر ہو رہی تھی، اس سے باہر نہیں تھی، یا کم از کم اس کے احاطے میں نہیں تھی، اس بلڈنگ کے ساتھ نہیں تھی۔ تو میں امید رکھوں گا کہ آج کے اس فلور کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات ضرور آپ کے ہمارے جو اپوزیشن کے پارٹی کے لیڈرز ہیں، جو اپنے کو سیاسی طور پہ بھی، جو اپنے کو ہر لحاظ سے بھی ذمہ داری بار بار جمہوریت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پارلیمان کا ایک جو ہے وہ سپرمیسی ہونی چاہیے، ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، عوامی نمائندوں کی عزت ہونی چاہیے، تو اس ہاؤس کی بھی عزت ہے، اور اس ہاؤس کی عزت اگر نہیں ہوگی تو میری اور آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر صاحب، اب کچھ چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں کہ آخرکار وہ کیا کام کیے کہ جو شاید تھوڑا بہت اپوزیشن کو بھی پریشان کرتی ہے، پھر اور شاید یہ بجٹ آنے والا ایسا بجٹ شاید ہو کہ شاید اس پہ بھی اپوزیشن یہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر اس حکومت نے یہ 5 سال ایسے گزار دیے تو ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیریٹو جو پہلے دن سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، تو وہ نیریٹو ٹوٹل ان کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ترقی کے اور بلوچستان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اور بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، بلوچستان کے غریب، بچے، بیمار، معذور، بے روزگار لوگوں کو ایک صحیح طریقے سے ان کے مسائل حل کرنے کا طریقہ کار اگر بنا یا نہ بنا، لیکن اگر آج وہ بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے تو وہ ضرور خدشات پیش کرے گا اپوزیشن جماعت کے لوگوں کے ذہن میں کہ اگر یہ سارے کام ہونے لگ جائیں تو یقینی طور پہ پھر آنے والا الیکشن میں ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ان کولیشن پارٹنرز کے سامنے۔ لیکن ایک بات ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بلوچستان نے صحیح طریقے سے ترقی نہیں کی، ہم بلوچستان کو کیا ہمیشہ مذہب، دین، رنگ، نسل اس کے خلاف اس کے خلاف لڑا کے ہی اپنی سیاست میں ووٹ حاصل کریں گے؟ کیا ہمارا پیمانہ بس یہی بن گیا ہے کہ اس ملک میں، اس صوبے میں ایک واقعہ ہو جائے، اس پہ ہم چند سیٹیں لائیں گے؟ کیا ہم صرف اس بات پہ ابھی ہیں کہ افغانستان میں یا پھر بیرونی ممالک کو اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے جو دینی رنگ جس کو ہم دے دیں، جس پہ ہم چند ووٹ حاصل کریں گے، یا پھر ہم اس طرح کی سیاست کریں کہ 4 لوگوں کو ہم ناراض کریں، 4 واقعات خراب ہو جائیں اور اس پہ اپنی سیاست کریں؟ اگر یہ سیاست بلوچستان کی قسمت میں لکھی ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو بلوچستان نے کبھی ترقی نہیں کرنی ہے۔ لیکن ہم نے بلوچستان کے ایک عام آدمی کو وہ نیریٹو دینا ہے کہ تمہاری ترقی کا جو سب سے بڑا دار و مدار ہے وہ تمہاری خوشحالی کی طرف ہے۔ آج بلوچستان میں یہ جو لڑائی ہے یا تھوڑی بہت چیزیں جو آگے کی طرف آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ یا وفاق ہو یا صوبہ ہو۔ شاید ہم سے ہمارے بڑے گزرے ہیں، ہم سب گزرے ہیں، وہ کام شاید ہم نہیں کر پائے جو کہ اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ سیاسی گورننس اپنے لحاظ سے بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن حکومت کے حوالے سے گورننس اور لوگوں کو ریلیف دینا ایک ٹوٹل الگ کام ہے۔ آج کا بلوچستانی کیا مانگتا ہے؟ پانی، بجلی، روڈ، سکول، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، ڈیم، روزگار، لون، ہیلتھ کارڈ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اپنی زندگیاں غربت میں گزار کے ہم نے بڑا ٹائم گزار لیا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو پھر غصہ بھی ہوگا، پھر احتجاج بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور حکومت کے جو اپوزیشن ہے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو ہم سڑکوں پہ آ جائیں اور بولیں کہ دیکھیں جی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اگر یہ حکومت کام کرنے جا رہی ہے تو فوراً اس پی ایس ڈی پی کے بعد اپوزیشن کی جماعتیں سپریم کورٹ کی طرف جاتی ہیں، ہائی کورٹ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پی ایس ڈی پی کے خلاف کیسز کرتے ہیں، اور کوئی 6 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی 8 مہینے کے لیے سسپینڈ کراتے ہیں پی ایس ڈی پی کے ایگزیکیوشن کو۔ یقینی طور پہ وہ اس بات پہ ضرور خوش ہیں کہ ترقیاتی کام نہ ہو،
کیونکہ ظاہری بات ہے ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تو ہم جو ادھر سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو ہم یقینی طور پہ اپنے کارکردگی کے بنیاد پہ ہی تو آگے الیکشن پہ آئیں گے. انہوں نے تو کارکردگی نہیں دکھانی ہے. وہ صرف جائیں گے 2023 میں جائیں گے بولیں گے جی ہم تو حکومت میں نہیں تھے, اور جو حکومت میں تھے ان سے ذرا پوچھیں انہوں نے کیا کام کیا. اور میں اور آپ اگر اس دن منطق بتائیں کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے کیس کیا, اتنے سال ہمارا وہ ہوا, بجٹ میں اختلافات پیدا ہوئے, ہم نے ان کو فنڈ دیا, انہوں نے ہمیں نہیں دیا, اس دن پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہماری اس دن بات صرف ہمارے عملی کام سے سنی جائیں گے. جہاں پکی سکول بنی ہوگی, جہاں اسپتال بنا ہوگا, جہاں روڈ بنا ہوگا, جہاں بجلی گئی ہوگی, پانی کی اسکیم گئی ہوگی, ڈیم بنا ہوگا, لوگ جابس پہ لگے ہوں گے, لوگ کام کر رہے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اگر ہوئی ہوں گی تو ہم یہاں جتنی بھی جماعت بیٹھے ہیں ہم کامیابی کی طرف آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو اپوزیشن ہے نہیں, ہم اور اب آگے جا کے تو منطق نہیں دے سکتے کہ جی ہم اسی لیے ہم نے کام نہیں کیا کہ ہم حکومت میں تھے, تو ہماری کوئی بات سنے گا بھی نہیں. ہاں ان کی بات آج ان کی بات سنی جائے گی, اور وہ شاید یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اسی مشغلے میں مشغول رکھیں اور ہم یہ اپنا ٹائم اسی طرح آگے کے لیے ضائع کریں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو بجٹ انشاءاللہ ہم اس سال کا ہم نے پیش کیا ہے, میں کبھی کبھی ہاؤس میں یہ مذاق نہیں کہ تھوڑی نیند اگر خراب ہے تو ہم تو کوشش کریں گے پوری نیند خراب کریں, اور یہ ہمارا کام ہے. وہ کبھی کبھی اپوزیشن ہم سے کچھ ایسی توقعات رکھتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. تو ایک دو دوست آئے, انہوں نے بات کی, میں نے کہا جی ان کو بولے پھر یاد وہ کولیشن پارٹنر تو ہمارے نہیں ہیں. ہاں ہمارے کولیشن پارٹنر ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ سیکٹرز میں چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اگر اختلاف رکھتے ہیں یا کسی بات پہ ہم بات کرتے ہیں یا اس پہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اور اس پہ کوئی پیش قدمی کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک حق اس لیے ہے کہ ہم حکومت کے اندر ہیں. کل آپ کے پاس وہ حق ہوگا, بسم اللہ آپ استعمال کریں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بینچز کے اوپر بیٹھ کے اس بینچ کو ڈکٹیٹ کریں کہ گورننس کس طرح کرنی ہے, کام کس طرح کرنا ہے, رول کون سا فالو کرنا ہے, بجٹ کون سا پاس کرنا ہے, ایلوکیشن کتنی کرنی ہے, اسکیمات کون سی رکھنی ہے, اس کی رکھنی ہے, اس کی نہیں رکھنی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ کام حکومت کا ہے, اس سائڈ پہ بیٹھنے والے بینچز کے حضرات کا ہے, اور ان کو یہ کام صحیح طریقے سے کرنا بھی آتا ہے. انہوں نے 3 سال کیا بھی ہے, اور انشاءاللہ اس بجٹ میں جو کیا ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک بڑا ہی پرانا مسئلہ ڈویژنز کا, ڈسٹرکٹس کا, حالیہ میں ایک کولیشن کے ہم جتنے بھی ہمارے پارٹیز ہیں ہم بیٹھے, اختلاف رائے ہر جگہ ہوتی ہے. حکومت کا ایک حسن بھی اسی انداز میں ہے کہ اختلاف رائے ہو, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو, کچھ مشورے ہیں, کچھ پہ ہاں ہوگا کچھ پہ نہ ہوگا. الحمدللہ آج ایک دیرینہ مسئلہ جس کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ نے شاید زیادہ وقت گزارا ہے حکومتوں میں, لیکن آپ لوگ سے کچھ فیصلے نہیں ہوئے بلوچستان کے, آپ لوگ سے سی پیک کا فیصلہ نہیں ہوا, آپ لوگ سے وفاقی حکومت کے بجٹ کا اور وفاقی اسکیمات کے فیصلے نہیں ہو سکے, آپ سے کچھ اضلاع کچھ آپ نے بنائے کچھ نہیں کی, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لیکن آتے ہی رکشان ڈویژن کی اگر امپلیمنٹیشن کرائی تو اس حکومت نے کرائی. اب جا کے لورالائی ڈویژن کا اگر فیصلہ کروایا تو اس حکومت نے کرایا. نئے ضلع کچھ اگر ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے. وفاق میں جب ہم ویسٹرن روٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس حکومت نے کروائی. یہ بہت سارے لوگ کبھی کبھی سوشل میڈیا میں نہیں تو وفاق نے کر دیا. وفاق نے اگر کرنا ہوتا تو ماضی کے وفاق بھی کر لیتے. یہ تو اس کولیشن نے اگر اپنا پریشر, اپنا طریقہ کار, وفاق کے ساتھ تعلق, پی ٹی آئی کے اراکین کا ادھر سے ادھر ان کو ایک پولیٹیکل سینس کریٹ کرنا, خان صاحب کو بار بار یہاں بلانا, ان کو پروگراموں میں ان چیزوں کی بارے میں ڈیٹیل بتانا اور ان کو قائل کرنا, یہ سارا اگر پروسیس جب ہم کریں گے تب جا کے کوئی اسکیم بنے گی. الحمدللہ آج سی پیک کا مغربی روٹ بھی کام ہے, وہ شروع ہے. آج اسی حکومت نے اپنی ایفرٹ ڈالی ہے تو چمن سے کچھ لاکھ سے کوئٹہ, کوئٹہ سے کراچی کا منظور ہوا ہے. آج اسی حکومت نے, اسی کولیشن کے ممبرز نے محنت کی تو ڈیرہ مراد کا روڈ کا بھی ہوا ہے, اسی طرح سبی سے کوئٹہ کا بھی منظور ہوا ہے, اسی طرح
مکران ڈویژن کے بہت سارے اضلاع کے کاموں کے سلسلے شروع ہوئے. اسی طرح اس بجٹ کے اندر زیارت کا ہو, یوب کا ہو, قلعہ سیف اللہ کا ہو, لورالائی کا ہو, دکی کا ہو, ہرنائی کا ہو, ڈیرہ بکٹی کا ہو, بہت سارے اضلاعوں کا ہو, نصیر آباد کا ہو, بندر ڈیم ہو, نولن ڈیم کے منصوبے کو آگے بڑھانے کی بات ہو, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اسی اس حکومت نے کرائی ہیں. اور گوادر کی بات, سی پیک کا جو کہتے ہیں کہ جی جو بالکل ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ گوادر بنتی ہے. آپ پچھلے 5 سال, پچھلی یا 10 سال حکومتوں کے جنہوں نے گزاری ہیں, آپ بتائیں انہوں نے کیا کیا تھا. اور ان پچھلے 3 سالوں میں گوادر میں جو منصوبے جو 3 سال میں ہوئے ہیں اور جو ابھی ہونے بھی جا رہے ہیں, چاہے وہ پانی کی کنیکٹیویٹی ہو, چاہے وہ سب سے بڑا ایکسپریس وے کا مسئلہ ہو, چاہے اسی طریقے سے نیا ایئرپورٹ کا روڈ کے کام کا ہو, گوادر کی کنیکٹیویٹی, ہوشاب, آوران, باقی روڈوں کا ہو, تافتان کی کنیکٹیویٹی کا ہو, بہت سارے ایسے منصوبے کا ہو, یہ اسی گورنمنٹ نے اپنا ایک ایفرٹ, جس سے ہم کہتے ہیں کہ گورننس کسے کہتے ہیں. گورننس کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وزراء بن کے, وزیر اعلیٰ بن کے, گورنمنٹ بن کے بس یہاں بیٹھ جائیں اور پھر بولیں جی ہر کام خود ہو جائیں گے. نہیں, ان کاموں کے لیے ایک ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. اور الحمدللہ میں کہوں گا کہ یہاں جتنے بھی آپ کے کولیشن پارٹنر بیٹھے ہیں, ان سب نے وہ ایفرٹ ڈالی ہے, چاہے وہ انہوں نے اپنے ڈویژن کے حساب سے ڈالی ہو, چاہے انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کی اسکیم کے حوالے سے ڈالی ہو, چاہے انہوں نے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے ڈالی ہو. یہ وہ حق ہے جو ہمارے کولیشن کے ممبروں نے اپنے ڈسٹرکٹس اور اپنے علاقے اور اپنے ڈویژنز کے حوالے سے حق ادا کر کے محنت کی, تب یہ جا کے اسکیمات منظور ہوئی ہیں. کیا پی ڈی ڈبلیو پی ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ کیا سی ڈی ڈبلیو پی ایسے ہی ہو جائے گی؟ کیا کابینہ میں اسی طرح اسکیم آ جائیں گی؟ کیا وفاق میں سی ڈی ڈبلیو پی اسی طرح منظور ہوتی ہے؟ کیا وفاق کے بجٹ میں اور وہاں پہ دوسرے ادارے ہیں ان کے سے پلیٹ فارمز پہ چیزوں کو خود ہی منظور ہو جاتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب یہ خود نہیں ہوتے, ان کے پیچھے وقت لگانا پڑتا ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, ان اسکیمات کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے. اور یہ کام بہت سارے لوگوں نے جو آج اس طرف بیٹھے ہیں اپنے ضلعوں کے حوالے سے ان کو پورا کیا ہے, اور جس کی مثال آپ کو آنے والے اس کتاب میں اور وفاق کے بجٹ میں نظر آیا ہوگا. کبھی کبھی اپوزیشن یہ تو جی ایسے ہی آ گیا, یہ تو اس کی مثال ایسے ہوئی جیسے ایولیوشن کی ڈارون تھیوری ہے کہ سب کچھ خود بن گیا, یعنی کہ انسان بھی خود بن گیا, کپڑا بھی خود بن گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم اسپیکر صاحب, معزز اراکین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بابت کروں گا جو آج سلیم کھوسہ صاحب نے مرحوم کے حوالے سے, کھوسہ صاحب جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے, ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ آج وہ ہمیں موجود نہیں. یقینی طور پہ اسی طرح عثمان کاکڑ صاحب کا ذکر کہ وہ بھی ایک سیاسی شخصیت تھے, وہ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے. تو یہ سیاسی لوگ ان سب کی خدمات اپنے علاقے کے لیے, اپنی پارٹیز کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی عیاں رہی ہیں. اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جس طرح ان بزرگوں نے اپنی خدمات دیں, آنے والے جنریشن کے لوگ بھی اسی طرح اپنی بھرپور خدمت اور اپنی بھرپور محنت جو ہے وہ بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے ہم پورا رکھیں گے. حالیہ میں اسپیکر صاحب ابھی میں اس بات پہ توجہ ضرور لانا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے ہم نے الحمدللہ اس اگست میں ہمیں 3 سال پورے ہوں گے, اور یہ بجٹ ہم نے جس طریقے سے یہاں پیش کیا اور اس بجٹ کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں یہاں سامنے رکھی, جس پہ ظہور صاحب نے ایک بڑی تفصیلی انداز میں بتایا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی طرف سے حکومت بلوچستان آنے والے بجٹ میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے, بلوچستان کی ترقی کے لیے وہ کیا منصوبہ جات ہیں جن کو ہم سامنے رکھیں گے. اور کچھ چیزوں کی طرف ہم نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ہم ماضی کے جو ہمارے 3 سال کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا جائزہ ہم نے دیکھا مختلف انداز میں. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایک تھوڑا سا تفصیلی اسپیچ کروں گا جس کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ ہم
ایک گورنمنٹ کی حیثیت سے ہم نے ان 3 سالوں میں کیا کام کیا، ایک ڈپارٹمنٹ نے کیا کام کیا، ایک لیجسلیشن نے کیا کام کیا، ایک گورنمنٹ نے اپنی گورننس کے حوالے سے وہ کیا ساری چیزیں تھیں ان کو پیش کیا اس ہاؤس میں، لیجسلیشن اور اس طرح کی بہت ساری باقی ساری چیزیں جو آتی ہیں. اور یہ بہت ضروری بھی جناب اسپیکر صاحب اسی لیے ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر جب اپنے پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو ہم ماضی میں بھی کچھ چیزوں کا ڈسکشن کرتے ہیں، اپنی کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم ایز اے گورنمنٹ ہمیں بلوچستان کی عوام کس طرح دیکھے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ایک حکومت کی حیثیت سے ایک عوام کو جس کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کون سے طریقہ کار ہیں، وہ کون سے منصوبے ہیں، وہ کون سی پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے جو کسی حکومت نے کی ہے. تو آنے والے دور میں یا بلوچستان کے لوگ آنے والے وقت میں کسی اور حکومت کا، کسی اور ڈپارٹمنٹ کا، کسی اور وزیر اعلیٰ کا، کسی اور اسپیکر کا، اسی طرح ایک پبلک نمائندے کے حوالے سے وہ کیا چیزیں کہ وہ اپنے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ چیز تھی اور ہمارے لیے یہ کی گئی. اور میں ضرور کم از کم یہ چاہوں گا کہ ہماری ساری کولیشن، ہماری ساری گورنمنٹ یہ جو انشاءاللہ 5 سال پوری کرے تو بلوچستان کے لوگ کم از کم ہمیں ان الفاظ میں ضرور یاد کریں کہ ایک حکومت آئی ہے جس نے اپنی بھرپور انداز میں محنت کی، ہر سیکٹر میں کی، ہر چیز میں کی اور بلوچستان کے لیے کام کیا. اور اگر ہم اس چیز کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم کم از کم اس چیز پہ بھی لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ان سٹینڈرڈز کو اور ان پرنسپلز کو کم از کم آنے والی دوسری حکومتوں کے لیے سامنے بھی رکھیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور میں چاہوں گا کہ آج کی تقریر کے بعد ہم بلوچستان کے آنے والے وقت میں اور وہ موازن وہ طریقہ کار بیان کریں اور وہ طریقہ کار بنائیں بھی تاکہ لوگ آنے والی حکومتوں میں ان چیزوں کو بڑے غور فکر کے ساتھ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ کیا بلوچستان کی ترقی کا طریقہ کار ہے وہ آنے والے وقت میں کیسا ہونا چاہیے. اگر ہماری یہاں تقاریر سے، جلسے جلوس سے، تنقیدوں سے، ان ساری چیزوں سے اگر بلوچستان کی ترقی ہونی ہے تو پھر ہم یہی کام شروع کریں، پھر یہ باقی سارا طریقہ کار چھوڑ دیں. اگر حکومت بلوچستان نے اپنی کولیشن کے ساتھ ان 3 سالوں میں جن چیزوں کا ذکر ہونے جائے گا اگر یہ کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی، اگر یہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے، اگر ان چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا، اگر ان کے اوپر پالیسی نہیں بنی ہے تو بھی ہم ذمہ دار ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزوں کو وہ مانیں گے اور تسلیم بھی کرتے ہیں اور عوام تسلیم کرتی ہے کہ واقعی یہ وہ سارے کام ہیں جو آپ کی حکومت کر رہی ہے اور اس سے بلوچستان کی ترقی میں بہت بہتری آ سکتی ہے، یہ کم از کم اگر بہت بہتری بھی نہیں آ سکتی لیکن کم از کم آپ اس راستے کی طرف آگے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا فیصلہ پھر عوام کو کرنا چاہیے کہ یہ بجٹ، یہ حکومت کامیاب ہے، اہل ہے، نااہل ہے، کرنے والی ہے، نہیں کرنے والی ہے، اس کا اختیار پھر عوام کو ہونا چاہیے، یہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے عموماً آج اپوزیشن یہاں موجود نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یقینی طور پر آج اگر وہ یہاں ہوتے تو ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ وہ آج یہاں موجود نہیں ہے تو میں بھی ان کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ وہ باتوں کی طرف زیادہ نہ لے جاؤں تاکہ وہ چیزوں کو زیادہ محسوس کیا جائے. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر صاحب میں ایک بات اور بھی ہے جس کو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ان دنوں میں ہوا ہے جس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاؤس کے اوپر، کیونکہ اس تقدس گھر کے اوپر اور جہاں میں اور آپ آج بیٹھے ہیں کہ جہاں بلوچستان کا آپ امیجن کریں کہ اس صوبے کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پیسہ اس کا فیصلہ آج اس ہاؤس میں ہوتا ہے اور اگر یہ ہاؤس اگر ان سارے اختیارات کو حکومت کو نہ دے، اگر یہ ہاؤس یہ سارے قانونی تقاضے کسی حکومت کو نہ دے، اگر یہ ہاؤس کوئی ایکٹ، کوئی پالیسی نہ بنائے، اگر یہ ہاؤس کوئی اختیار سرکار کو نہ دے، ہم کوئی بھی کام اس صوبے کے اندر بغیر اس ہاؤس کے اپروول کے نہیں کر سکتے. اور اگر اس اختیار کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت اپنے شریعت میں دیا ہے، پھر شریعت کے ساتھ ساتھ پھر ایک
قانون کا جو ایک نفاذ ہے وہ ایک حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرے، لیکن ایکسپیڈائٹ وہ اس اختیار کو کرتا ہے جس قانون کو، جس اختیار کو یہ ہاؤس دیتا ہے. اور اگر اس ہاؤس، اس گھر اور اس پورے ایک سٹریچر کے اوپر کوئی داغ، کوئی نقصان اور یہ ساری چیزیں آئیں تو ہماری لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اس کو لائٹ بالکل نہ لیں. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ہم لائٹ نہ لیں. اس کی وجہ ایک ہے کہ یہ میرا آج میں ادھر ممبر ہوں، کل کو کوئی اور ہوگا، کل کو کوئی اور سی ایم ہوگا، آپ سپیکر ہیں، آپ کی جگہ کل کوئی اور آئے گا. لوگ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا، آج تک لوگ یاد رکھتے ہیں. تھا سیاسی، لیکن آج بھی جب وہ دن آتا ہے اور سپریم کورٹ کی بالادستی کی بات آتی ہے تو لوگ اس ایک طرح سے سیاہ دن کو یاد رکھتے ہیں کہ حکومت جو اس دور کی تھی، ان کے سیاسی لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا. تو یہ جو دن 18 تاریخ کا دن جو میرے خیال کوئٹہ میں اور اس ہاؤس کے اندر، اس ہاؤس کے حدود کے باہر بھی گزرا ہے، یہ بھی ہمارے لیے میرے خیال ایک یادگار بنے گی. اب اس یادگار دن سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک واقعہ قرار دیں کہ چند لوگ آئے، چند ان کے ساتھ ہمارے ممبر بھی تھے، ناراض ہوئے، 3-4 دن کا انہوں نے ایک کیمپ لگایا، کچھ لوگ آئے، دروازے انہوں نے اسمبلی کے بند کر دیے، توڑ پھوڑ کی، شیشے توڑ دیے، تالے لگا دیے، اپنا ایک قانون اندر بنا دیا کہ کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے. جس کو ہم اختیار دیں گے وہ اندر آئے گا، جس کو ہم اختیار دیں گے وہ نہیں آئے گا. بجٹ ہم چاہیں گے تو ٹیبل ہوگا، بجٹ نہیں چاہیں گے تو ٹیبل نہیں ہوگا. یہ ایک واقعہ کوئی سڑک پہ کوئی ہڑتال، کوئی جلوس نہیں ہوا. تو ہمیں اس دن کو اپنے ذہن میں دہرانا چاہیے اور ہمیں کم از کم اس معاملے کو ایک ایسے نتیجے پہ پہنچانا چاہیے جہاں کم سے کم اگر کچھ نہیں ہو سکتا، جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کی انکوائری کیا ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ ضرور ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اور اس پہ پھر اختیار پورا ہاؤس کا ہے کہ ہاؤس اپنے کسٹوڈین آف دا ہاؤس اپنے بہت ساری چیزیں نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں ایز اے پارلیمنٹ، ایز اے پارلیمنٹیرین. کچھ ہمارے پریولیجز بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر ہر آدمی اٹھ کے اس گیٹ کو پھلانگ کے آ کے کل کو تھوڑ بہت شروع کر دے تو پھر تو یہ ایسا سلسلہ بنے گا کہ ایک روٹین بن جائے گا. اور روٹین اسی لیے بنے گا، بولیں گے جی ہوگا کچھ نہیں، کیسز بھی بنیں گے تو واپس ہو جائیں گے، حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی، پارلیمان بھی کچھ نہیں کرے گا، پارلیمان کے ممبران بھی 2-3 دن خوش شور کریں گے، پھر بعد میں اس چیز کو چھوڑ دیں گے. تو میں سمجھوں گا کہ ہم آج کے دن ان کچھ دنوں میں یقینی طور پہ جو بھی فیصلہ کریں اس کو یہ ذہن میں ہم رکھتے ہوئے ضرور کریں کہ اس پارلیمان میں کل کو بہت سارے اور لوگ بھی آئیں گے، بہت ساری ایسی پارٹیاں بھی آئیں گی جو شاید آج یہاں موجود بھی نہیں ہیں، بہت ساری ایسی نمائندگیاں آئیں گی جو شاید آنے والے 10-15 سال بعد بھی آئیں. تو یہ نہ ہو کہ وہ آج کے دن کی نسبت اس چیز کا ایک پیغام دیں کہ اپوزیشن بھی ایسی آئی، حکومت بھی ایسی آئی، ہاؤس بھی ایسا آیا. جنہوں نے اس اسمبلی کو پامال کیا انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور جنہوں نے اس کا دفاع کرنا تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو کم از کم یہ کولیشن کے میں کم از کم سمجھتا ہوں ایک اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ناطے کم از کم میں اپنی پارٹی پہ یہ الزام نہیں ڈالنا چاہتا کہ کل کو ہم پہ ایک سوال اٹھے کہ آپ لوگوں کی کمزوری تھی یا کوئی بھی وجوہات تھی. اور میرا خیال اس طرح کوئی بھی کولیشن کے یہاں جتنے بھی پارلیمانی ہیڈز بیٹھے ہیں یا پارٹی کے سربراہ بیٹھے ہیں، کوئی یہ نہیں چاہے گا. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو سیریس لیں اور اس حوالے سے ہم کچھ ایسے اقدام لیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپوزیشن کے جماعتوں کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو کم از کم اس بات پہ تو قائل کریں کہ وہ معذرت کرے اس ہاؤس سے. مجھے تو اتنی حیرت ہو رہی ہے ان 4 دنوں میں کہ ضد کی انا وہ کبھی کبھی ہمارا ضد کچھ نہیں ہے، ہمارا نہ ان سے کوئی ضد ہے، ہم گورنمنٹ ہے، وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ کی کوئی ضد بازی ہوتی نہیں ہے. وہ اپنا کردار ادا کرے، ہم اپنا کردار ادا کریں گے. وہ ہم پہ تنقید کرے، ہم اپنا کام کریں گے. وہ ہم پہ سوالات اٹھائے، ہم ان کے جوابات دیں گے.
وہ ہم پہ الزامات لگائیں, ہم کوشش کریں گے اپنے الزامات کا صحیح طریقے سے ایک پرسپیکٹو بیان کریں, لیکن کم از کم اس گھرانے کا, اس ہاؤس پہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, وہ بھلے ان کے ورکر سے ہوئی ہو یا ہمارے ورکر سے یا کسی سے بھی ہوئی ہو, ان کے پارٹی کے لیڈرز کا یہ فرض بنتا ہے وہ آپ سے معذرت کریں, وہ اس ہاؤس سے معذرت کریں اور